اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. اور جا کے کہو انا رسولا ربک، اے فرعون ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں. تیرا جو رب ہے نا اس نے ہم دونوں کو سفیر بنا کے بھیجا ہے. فارسل معنا بنی اسرائیل، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. جو ظلم ہو رہا ہے نا اس قوم پہ یہ کرنا چھوڑ دے. ابھی ہمارا تیرا تجھ سے ہلکا مطالبہ ہے، بس بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، ہم اس کو کہیں بھی لے کے چلے جائیں. ولا تعذبہم، ان کو عذاب مت دے. قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے واضح نشانی لے کر آئے ہیں اپنے نبی ہونے پر. والسلام علی من اتبع الہدی، اور اس شخص پر سلامتی جو سیدھے راستے کی اتباع کرے. قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا جس رب کے تم سفیر ہو وہ رب ہے کون؟ مسئلہ تو سارا پھڈا یہی تھا، وہ رب کو مانتا ہی نہیں تھا. تو قرآن میں 2 جگہوں پر اس کا تذکرہ ہے. دیکھو یہ خوب سمجھو اس بات کو، جب کسی کی ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے نا تو اس کی حقیقت اور ماہیت بیان کی جاتی ہے. سائنس کا طالب علم یہ بات سمجھتا ہے. جو سائنس کے طالب علم کی بات آتی ہے وہ ہندو پنڈت مجھے یاد آ جاتے ہیں، کہتے ہیں سائنس کا طالب علم بات سمجھ سکتا ہے. وہ گلاب کی خوشبو سونگنے سے کم نہیں ہوتی تو بھگوان کے سامنے روٹی رکھ کے کم نہیں ہوتی، اس کا مطلب کھا لیے پھر بھی کم نہیں ہوئی. مجھے چیز یاد آ جاتی ہے، وہ اب آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، میں ویسے ہی اپنی تسلی کے لیے اس کو دہرا رہا تھا. واقعی تو وہ لوگ مجھے بھی وہ والی سائنس نہ سمجھے نا اس لیے. لیکن اصول یہ ہے جب آپ کسی سے کسی چیز کی ڈیفینیشن پوچھتے ہیں نا تو وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں حقیقت اور ماہیت بیان کی. جیسے انسان کے بارے میں جب پوچھا جائے مل انسان، انسان کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ منطقیوں کی نظر میں حیوان ناطق، ایک ایسی جاندار چیز جس میں بولنے کی صلاحیت ہو، بات چیت کرنے کی صلاحیت ہو. کیونکہ اس سے یہ انسان کی ڈیفینیشن ہو گئی نا. ارے کیا ہو گیا بھائی، کیا مطلب؟ آپ نے ڈیفینیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے خود یہ بھی تو سمجھو پہلے. ڈیفینیشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کسی چیز کو ایسے الفاظ میں بیان کرنا کہ وہ چیز اپنے علاوہ تمام چیزوں سے ممتاز اور جدا ہو جائے. اٹ از کالڈ ڈیفینیشن. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ کسی چیز کو ایسے الفاظ سے بیان کرنا کہ وہ تمام باقی چیزوں سے جدا ہو جائے. سمجھتے ہو نا؟ جیسے پانی، اب آپ سائنسدان سے پوچھیں پانی کی ڈیفینیشن کیا ہے تو مختلف لوگ مختلف انداز میں پانی کی ڈیفینیشن بیان کریں گے. سب سے اچھی ڈیفینیشن وہ ہوگی کہ ایسی تعریف کی جائے پانی کی کہ جو جامع اور مانع ہو. جامع کا مطلب تمام قسم کے پانی تو اس میں آ جائیں اور پانی کے علاوہ جتنی چیزیں تھیں اس تعریف سے خارج. کوئی بھی ڈیفینیشن جو جامع نہ ہو یا مانع نہ ہو وہ ڈیفینیشن نہیں ہوتی. جامع کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسے الفاظ میں بیان کیا کہ پانی کی کچھ قسمیں تو اس میں آ رہی ہیں، پانی کی بعض قسمیں اس میں نہیں آ رہی، تو یہ بھی تعریف ٹھیک نہیں ہے. مثال کے طور پر انسان کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جاندار چیز ہے، اور ایسی جاندار چیز ہے جو بہت ذہین ہے مثال کے طور پر. یہ تعریف ایسی ہوگی جو مانے نہیں ہوگی. بہت سی مخلوق انسان کے علاوہ بھی ایسی ہے جو بڑی ذہین ہے، وہ بھی اس میں داخل ہو سکتی ہے. لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، کہیں گے اچھا یہ بھی بڑی ذہین ہے، یہ بھی بڑی ذہین ہے تو شاید یہ بھی داخل ہے. کچھ لوگ شہد کی مکھی کو داخل کر لیں گے، یار اتنی ذہین ہے کیسے شہد کا چھتا بناتی ہے. کیا مطلب؟ یہ تعریف مانع نہیں ہے دخول غیر سے، دوسری چیزیں بھی آ رہی ہیں. اور جامع کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے اتنا سکیڑ دیا اس تعریف کو کہ اس تعریف میں بہت سے انسان داخل ہی نہیں ہو رہے. آپ نے کہہ دیا کہ جی انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے، یعنی بہت سی چیزیں اور بھی داخل ہو گئی ہیں. آپ نے کہہ دیا کہ ہر جاندار چیز کو کہتے ہیں، تو ہر جاندار میں تو گدھا بھی آ گیا. تو ایسی تعریف ہمیشہ ہونی چاہیے کہ اسپیسیفک اسی پر وہ دلالت کرے، نہ اس میں غیر داخل ہو اور نہ انسان اس فہرست سے نکلے. اس لیے منطقیوں نے انسان کی تعریف کیا کی ہے؟ حیوان ناطق،
جاندار وہ جاندار جس میں اسپیکنگ پاور ہو. یہ انسان کے علاوہ کسی اور پر یہ تعریف صادق نہیں آتی. اس میں تمام انسان آ جائیں گے, آپ کہیں گونگے بہرے تو آتے نہیں اس میں. تو اسپیکنگ پاور کا مطلب اس میں صلاحیت ہو کہ بول سکتا ہو, کسی عذر کی وجہ سے نہ بول پائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ تو کسی کے منہ پہ ٹیپ لگا دو پھر بھی نہیں بولے گا نا. تو فرعون نے چالاکی یہ کی کہ خدا کی ڈیفینیشن پوچھنا شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام سے. سمجھتے ہیں کیا پوچھنا شروع کر دیا؟ خدا کی ڈیفینیشن, کہ خدا کو ڈیفائن کرو. اللہ کی ذات عقل سے بالا تر ہے, اللہ کی حقیقت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. کیسی جامع معنی تعریف کی جائے کہ وہ اللہ پہ پوری منطبق آ رہی, اس کی ماہیت بیان کی جائے, یہ اللہ کے لیے ممکن, کیونکہ اللہ کی ذات ہماری عقل سے بالا تر. بھائی پانی کو تو ڈیفائن کر دیا, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ کیول ہو اور ایک آکسیجن کا مالیکیول کا جب کمبینیشن بنتا ہے تو کیا کہلاتا ہے؟ پانی. پانی کے علاوہ کوئی اور چیز میں یہ کمبینیشن نہیں بنتا, اور جہاں بھی پانی ہوگا یہ کمبینیشن لازمی ہوگا. تو آپ نے پانی کو 2 اور 2 4 کی طرح ڈیفائن کر دیا. بھائی ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 جب ملتا ہے ایک خاص ترکیب کے ساتھ تو کیا بن جاتا ہے؟ پانی. لیکن اللہ کو اس طرح سے ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے. تو فرعون نے چالاکی یہ کی, مر ربکما یا موسیٰ, اے موسیٰ تم دونوں کا کہ گاڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب بدل دیا. حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ جواب بدل دیا. وہ پوچھ رہا تھا ڈیفینیشن, حضرت موسیٰ نے اللہ کی صفات بیان کرنا شروع کر دی, کیونکہ وہ پتہ ہے کیا چاہ رہا تھا کہ جب یہ ڈیفائن نہیں کر پائیں گے تو میں یہ دعویٰ کروں گا کہ جس خدا کو تم ڈیفائن نہیں کر پا رہے ہو, تمہیں خود نہیں پتا کہ وہ کیا ہے, تو اس کی طرف میں بلا کیوں رہے ہو؟ اس سے وہ خدا کے وجود کا انکار کرے گا, اور حضرت موسیٰ کی ذمہ داری تھی اللہ کے وجود کو ثابت کرنا. تو ثابت کرنے کے لیے ڈیفینیشن کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے, اس کی صفات سے بھی پتہ چل جاتا ہے. سورج کی ڈیفینیشن آپ کو معلوم نہ ہو کیا ہے, ہم سائنسدان تھوڑی میں کیا پتا سورج ہے کیا. سائنسدان کہتے ہیں ہائیڈروجن کے گولے دھماکے ہو رہے ہیں, ہمیں تو اب پتہ چلا ہے دھماکے ہو رہے ہیں, ہمیں تو ہم سمجھتے تھے شب برات کے پٹاخے پھوٹ رہے ہیں اس کے اندر, ہمیں کیا پتا. لیکن اگر ہمیں سورج کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے, سورج کی صفت معلوم ہے کہ روشنی دیتا ہے, تو روشنی اگر ہوگی ہم یقین کر لیں گے کہ سورج موجود ہے. سورج کی صفت معلوم ہے کہ کام کر رہا ہے روشنی والا, اور یہ کام سورج کے بغیر کوئی بھی نہیں کر سکتا. اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ سورج ہے یا نہیں ہے, تو میں سورج کی ڈیفینیشن تلاش نہیں کروں گا, میں کھڑکی سے باہر جھانک کے دیکھوں گا, دھوپ نکلی ہوئی ہے تو کیا کہوں گا؟ سورج ہے. کیوں؟ مجھے سورج کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے, لیکن سورج کی صفت معلوم ہے کہ سورج کا کام ہے لائٹ دینا. اگر لائٹ نہیں ہے, اگر لائٹ ہے اور یہ کڑکتی ہوئی دھوپ ہے, اس کا مطلب کوئی روشنی دینے والی طاقت موجود ہے, اور وہ سورج کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو فرعون نے 1.5 ہوشیاری کی, 1.5 ہوشیاری جسے آج کل کہتے ہیں انگلش. وہ کیا ہوشیاری کی کہ خدا کی ڈیفینیشن میں الجھا دو. جب یہ ڈیفائن نہیں کر پائیں گے مجلس برخاست ہو جائے گی. حضرت موسیٰ چالاکی سمجھ گئے. حضرت موسیٰ نے کہا اگر میں ڈیفینیشن میں الجھا دیا نا اس نے مجھے, تو خدا کے وجود کے انکار کا موقع ملے گا. اس کے سوال میں مت الجھو, اپنے کام کو فوکس کرو. اپنا کام کیا ہے؟ خدا کی وہ صفات بیان کرو جو اس کے ہونے کا ثبوت ہے, جو اس کے ہونے کا ثبوت, جو اس کا کی علامت ہے کہ وہ ہے. تو کیا بیان کیا؟ جب کوئی کام ہوتا ہے تو کام کرنے والا موجود ہوتا ہے. دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو کام کرنے والے کے بغیر ہو جائے. تو فرعون نے پوچھا مر ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى. موسیٰ علیہ السلام نے ڈیفینیشن بیان کرنے کے بجائے کیا بیان کیا؟ صفات. وہ رب جس نے ہر چیز کو بنایا اور اسے اس کی فطرت پہ چلا دیا. کیا مطلب؟ یہ 2 کام دنیا میں ایسے ہو رہے ہیں جو خالق کے بغیر ممکن نہیں ہے. کیا مطلب؟ جتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ خود سے بن نہیں سکتی. یہ جو پھینک دیتے ہیں نا ڈاروین ٹائپ کے فضول قسم کے لوگ کہ یہ ایوولوشن کا نتیجہ ہے, ایوالو کر کے اتنا کہ چیزیں بن جائیں, ایسی مرغی بن گئی, مور بن گیا, انسان بن گیا, ہاتھی بن گیا, یہ پاگلوں والی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو یہ اتنی چیزیں جو بنی ہیں یہ کسی کریٹر کے بغیر ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ پھر صرف بنی نہیں ہے بلکہ خاص نظام کے تحت چل رہی ہیں. مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی. ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو اس کی فطرت پہ چلا دیا ہے. بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی تھنوں کو تلاش کر کے دودھ کی طرف لپکتا ہے. یہ کام آٹومیٹک خود بخود نہیں ہو سکتا. کوئی خدا ہے جس نے ماں کے پیٹ میں اس بکری کے بچے کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی کدھر لپکنا ہے؟ تھنوں کی طرف لپکنا ہے.
مرغی کے انڈے دینے کا ٹائم آئے گا اور مرغی انڈا دے گی, اس کی حفاظت کرے گی, اس کے بعد انڈوں کو تلاش کرے گی اور ان انڈوں کے اوپر 21 دن تک بیٹھے گی اور اس کو آہستہ آہستہ گھمائے گی تاکہ ہر طرف سے اس کو ہیٹ ملے. پھر اس سے جو چوزے نکلتے ہیں ان چوزوں کو اپنے پروں میں چھپاتی ہے, خاص ٹیمپریچر دیتی ہے, اس کو پتہ ہے اس کی چونچ چھوٹی ہے, یہ باجرہ کھا نہیں سکتے. مرغی ان باجروں کو توڑ توڑ کر اپنے بچوں کی خوراک کا ذریعہ بنتی ہے. احسن کل شیء خلقہ, ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا, صرف بنایا بھی نہیں ہے بہترین انداز سے بنایا. ثم ہدا, پھر اس کو اس کی نیچر پہ چلا دیا. کیا خاندانی تقریر کی نا موسیٰ علیہ السلام نے خدا کو ڈیفائن کرنے کے لیے فرعون کے محل میں. کن صفات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے, کیونکہ فرعون ملحد تھا, ایتھیسٹ تھا. وہ کہتا میں ہی ہوں سب کچھ, انا ربکم الاعلی. جیسے آج کل سیکولر حکومتیں خدا کی منکر ہیں لیکن خود کو خدا بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں. وہ ایتھیسٹ خدا کو تو نہیں مانتا, گاڈ کو, لیکن اپنی ریاست کو خدا مانتا ہے. وہ ریاست ہومو سیکچولیٹی کو لیگل کر دے تو اس کے ہاں یہ گندی بیماری بھی حلال ہے. پھر ریاست کا شراب پی سکتے ہو تو حلال ہے, تو اس نے حلال حرام کا اختیار کس کو دے دیا؟ ریاست کو. تو یہ جو کہتے ہیں نا ہم خدا کو نہیں مانتے, یہ جیسے جو کہتے ہیں نا ہم ابو حنیفہ کو نہیں مانتے, تقلید نہیں کرتے, وہ اپنے کسی اسکالر کی ایسی تقلید کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اور آپ ابو حنیفہ کی ایسے نہیں کر رہے ہوتے. تو اس زمانے میں لیبل اچھے اچھے لگ رہے ہیں, تو میں بار بار کہتا ہوں لیبل اور عنوانات سے دھوکہ مت کھاؤ, یہ صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے ہوتے ہیں. یہ جو لیبل لگے جاتے ہیں نا کمپنی کی مشہوری کے لیے, اچھا لیبل لگاؤ چورن بکے گا اس سے. تو لیبل ہر آدمی بڑے خاندانی قسم کے لگا رہے ہیں, میں صرف قرآن کو مانتا ہوں, دوسرے کہتے ہیں میں صرف قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں, فقہ شکہ نہیں مانتا, تیسرا کہتے ہیں میں صرف بخاری کو مانتا ہوں. نہ یہ بخاری کو مانتے ہیں, نہ قرآن کو مانتے ہیں, اور نہ حدیث کو. کبھی بٹھاؤ ہمارے سامنے. خیر بات کیا چل رہی تھی, کدھر چلی گئی. تو دوسرے مقام پر اس مضمون کو اللہ نے اور انداز سے بیان کیا. فرعون نے پوچھا مر ربکما یا موسیٰ, رب کی ڈیفینیشن. موسیٰ علیہ السلام نے ایک صفت تو یہ بیان کر دی, ٹھیک ہے نا, کہ جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. یہ بہترین انداز سے بننا یہ خود بخود نہیں, مور بہترین انداز سے بنائے نا, یہ ایویں ہی ٹیڑھا میڑھا بن گیا. شہد کی مکھی بہترین انداز سے بنی ہے, شیر بہترین, شیر کو جیسا ہونا چاہیے بالکل اسی حساب سے اس کے دانت, اس کی دم, اس کی دھاڑ, ہر چیز بہترین انداز سے بنائی گئی ہے. شیر کو دھاڑ دی گئی ہے, بکری کی آواز میں گرج بولو نا نہیں ہے. شیر کی جو خوراک ہے اس پہ دھاڑ سوٹ کرتی ہے. اگر وہ منمناتا ہوا جاتا تو ہرن اس کے قبضے میں نہیں آتا. وہ جا کے ہرن سے کہہ رہا ہوتا ہے ایکسکیوز می سر آج مجھے کھانا نہیں ملا. تو جو جیسے ہیں ویسا بنایا اس, ہر جانور کی آنتیں اس حساب سے, چونچ اس حساب سے, کہتے ہیں خود ہی ڈیزائن کیا ان جانوروں. اتنی اچھی ڈیزائننگ میرے بھائی, جاپان کے سائنسدان اب تک اتنے اچھے روبوٹ نہیں بنا سکے ہیں. اتنے یہ خود بخود کیسے ہو رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, ڈیفائن کر دیا. دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے یا تو دوبارہ ڈیفینیشن پوچھی یا اس سے پہلے, کیونکہ بار بار یہ سوال کر رہا تھا نا, تو موسیٰ علیہ السلام اس کو اس کے سوال سے ہٹا کے خدا کی صفات پہ لا رہے تھے. اس نے سوال کیا مر ربکما یا موسیٰ, قال فمر ربکم, کون ہے رب, ما ربکم. تو وہ چاہ رہا تھا کہ ذات میں بحث ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین, میں اس پالنے والے کی بات کر رہا ہوں جس کی صفات یہ ہیں جو آسمانوں کو بھی چلا رہا ہے اور زمین کے نظام کو بھی, اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس سارے نظام کو پالنے والا, صرف بنانے والا نہیں, پالنے والا. تو فرعون نے اب لوگوں سے کیا کہا, قال لمن حولہ الا تستمعون, لوگوں سے کہنے لگا سن نہیں رہے کیا کہہ رہے ہیں. یہ اس کو اٹ از کالڈ گھننا, اٹ از کالڈ جب آپ پہ کوئی صحیح اعتراض کرتا ہے نا اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا تو آپ نا تھوڑی اوور ایکٹنگ کرتے ہو. آپ کہتے ہو کیا کیسی باتیں کر رہے ہیں یار, یہ دیکھا ہوگا نا آپ نے, اس کو بندے کو دیکھو بات کیا کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے نہیں دیکھا, ہم تو صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ اٹھ پٹانگ شروع کر دے گا پھینکنا. بہت سی چیزیں ہیں مثالیں دینے کے لیے لیکن وہ مناسب نہیں ہے, ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا. کرنٹ مثالیں میرے پاس بہت ساری اس کی موجود ہیں کہ کس طریقے سے گھننے بن کے لوگ بات کو پلٹ دیتے ہیں. کرنٹ مثالیں. تو فرعون نے نا اتنا زبردست موسیٰ علیہ السلام نے تعریف کی کہ جس نے آسمانوں اور زمین کے نظام یہ چل رہا ہے نا, تو تو مصر چلا رہا ہے زیادہ سے زیادہ,
اور وہ بھی کس طرح سے چلا رہا ہے, بچوں کو مار مار کے قتل کر دیا ہزاروں کو. تو پورا نظام جو چل رہا ہے وہ ہے جو چلانے والے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو فرعون کیا کہہ رہا ہے, لمن حولہ الا تستمعون, لوگوں سے کہنے لگا سن نہیں رہے, کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہ بیٹھ کے. حالانکہ باتیں بالکل, جو دربار میں عقل مند لوگ تھے انہوں نے پہلی مرتبہ فرعون کے دربار میں اللہ کا انٹروڈکشن سنا تھا. تو فرعون کا کہنا یہ تھا میں خدا کی ڈیفینیشن پوچھ رہا ہوں, خدا کو ڈیفائن کرو. اور یہ لگ گئے کہ جس نے یہ بنایا, جس نے یہ بنایا, جس نے یہ بنایا. یہ ایسی مثال ہے جیسے کسی دیہاتی سے پوچھیں کہ پانی کی ڈیفینیشن کیا, اس بیچارے کو کیا پتا ہائیڈروجن آکسیجن کیا, وہ کہتا ہے وہ چیز جو تمہاری پیاس بجھاتی ہے. آپ اصل میں یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ پانی وانی کچھ نہیں ہوتا, پانی وانی کچھ نہیں ہوتا, کسی دیہاتی سے مناظرے میں غالب آنے کے لیے. اب دیہاتی کہہ رہے ہیں جی ہوتا ہے, تو آپ کا اس کی ڈیفینیشن کیا, وہ کیا مجھے کیا پتا کیا ڈیفینیشن ہے, آپ اس پہ کہو کہ اس کا مطلب کوئی چیز ہے ہی نہیں, تو ایسی بکواس کر رہا ہے. تو دیہاتی کیا بولے گا, ابے تیری پیاس کیسے بجھتی ہے, اب تک تو زندہ کیسے ہے, یہی کہے گا نا وہ. بھائی جو چیزیں تیرا پیاس بجھاتی ہیں اس کو پانی کہتے ہیں. اب مجھے کیا پتا ڈیفینیشن کیا ہے اس کی, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ پانی ہے, کیونکہ پیاس بجھتی ہے اور پانی کے علاوہ, اور کمبخت تیری بھی پیاس اسی سے بجھتی ہے. تو اس لیے گھنا بن کے پانی کا انکار مت کر. تو فرعون یہی گھنا بن کے کیا کر رہا تھا, خدا کے وجود کا انکار. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوال کو ہٹا کے اللہ کی صفات بیان کرنا